نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فاستقم كما امرت، قائم رہو، پکے رہو جیسا کہ حکم دیے گئے ہو. ومن تاب معک، اور جو تیرے ساتھ توبہ کر لیں، پلٹ آئیں. تمہارے وہ ساتھی جو ایمان کی طرف پلٹ آئیں وہ بھی پکے رہیں، اختلافات کو چھوڑ کر استقامت اختیار کریں. ولا تطغوا، سرکشی نہ کریں. یہ کیا سرکشی نہ کریں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ دیکھیں کہ جب آپ دین کی تبلیغ شروع کرتے ہیں، حق کا پیغام پہنچانے لگتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لوگ اختلاف کرنے لگتے ہیں آپ سے. کچھ عرصے بعد اختلاف مخالفت میں بدل جاتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، پہلے اختلاف ہوتا ہے پھر مخالفت شروع ہو جاتی. پہلے ڈفرنس آف اوپینین ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اپوزیشن شروع ہو جاتی. پھر آپ کو کنڈیم کرنے لگتے ہیں، پھر آپ کو توڑنے لگتے ہیں، کاٹنے لگتے ہیں، نقصان دینے لگتے ہیں. مخالفت کی پھر شدت ہو جاتی، اور خاص طور پہ اس وقت زیادہ شدت ہوتی ہے جب آپ جوابی کوئی حملہ نہ کریں. کیونکہ وہ کہتے ہیں بولتے کیوں نہیں ہو، تم بھی ہمارے لیول پہ کیوں نہیں اترتے؟ تو ایمان والوں کو کیا کہا گیا؟ وَلَا تَطْغَوْا، تم نے سرکشی نہیں کرنی، تم نے ان کے لیول پہ نہیں آنا، تم بدتمیز نہیں بنو گے، تم بد اخلاق نہیں ہوگے. ان کو کرنے دو جو کچھ وہ کرتے ہیں. اہل ایمان کی سب سے بڑی پہچان کیا ہے؟ ان کی اخلاقی قوت، وسعت کردار، دشمن سے معاملہ کرتے وقت حد سے بڑھنا نہیں، مخالفین سے ٹکرانا نہیں. تو عموماً پھر کیا ہوتا ہے کہ دو رویے آ جاتے ہیں. یا یہ کہ انسان کہتا ہے ان کو ایسا جواب دو کہ چپ کر جائیں، بس اس کے بعد نہ بول سکیں، خوب نپٹیں ان سے، قوت سے نپٹتے ہیں ان سے. اچھا، دوسرا کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہی پروگرام میں کچھ تبدیلی کر لیں. ہم کوئی سیریس تھوڑی ہیں، ہم بس دیکھنے جاتے ہیں، چلیں کچھ برکت ہی صحیح. اب ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ فاستقم کما امرت، جس چیز کو حق سمجھ کے اپنایا ہے اس پہ جمے رہو، اور باقی جو ساتھ چلے ہے قافلہ وہ بھی جمع رہے. ولا تطغوا، بدتمیزی بد اخلاقی نہیں، سرکشی نہیں، ٹکرانا نہیں. انہ بما تعملون بصیر، بے شک وہ ساتھ اس کے جو تم عمل کر رہے ہو دیکھ رہا ہے. اللہ کو سب پتا ہے تم کیا کر رہے ہو، اس کے سامنے سچے بنو. ولا ترکنوا، اور نہ جھکو. رکون کہتے ہیں محبت سے مائل ہونا، نفور کی ضد ہے. ولا ترکنوا، اور نہ جھکو، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، یعنی غلط کام کرنے والوں کی طرف محبت سے مت جھکو. فتمسکم النار، ورنہ تم کو بھی آگ چھو لے گی. وما لکم من دون اللہ من اولیاء، اور پھر تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ رہے گا. ثم لا تنصرون، پھر تم مدد نہ دیے جاؤ گے، کوئی تمہیں خدا سے نہ بچا سکے گا، نہ کہیں سے مدد ملے گی. ٹکرانے میں بھی ٹوٹنے کا ڈر ہے، اور مداہنت میں بھی اپنے پروگرام میں تبدیلی اور کمزوری، یہ بھی درست نہیں. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، کرو پھر کیا؟ نماز قائم کرو. طرفَيِ النَّهَارِ، خاص طور پر دن کے دو کناروں، فجر اور مغرب کی طرف اشارہ ہے. تلاوت ہوتی ہے نا اس میں بلند آواز، جو ایک قوت دیتی ہے انسان کو. وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے ایک حصے میں. عشاء کی طرف اشارہ ہے اور تہجد کی طرف بھی. زلف، زلفتن کی جمع ہے رات کی وہ گھڑی جو دن کے قریب ہو. رات کا آخری پہر بھی ہو سکتا ہے اور عشاء بھی. اس سے قریب کا معنی بھی آیا ہے. ازلفت الجنہ، زلفا من اللیل، اور کچھ رات گزرنے پر. عشاء کی طرف اشارہ ہے، اور عشاء ہی کی نماز کا حصہ بنا دیے گا نا پھر وتر، جو رات کے دوسرے اینڈ پہ پھر جا کے پڑھے جاتے ہیں. اور یاد رکھو، اگر کوئی کمی بیشی غلطی کوتاہی ہو بھی گئی
تو نیکی کر لیا کرو. ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں وہ برائیوں کو لے جاتی ہیں. جو نیکیاں تم کر رہے ہو اس سے تمہاری کمیاں کوتاہیاں خطائیں معاف ہو جائیں گی، وہ مٹتی چلی جائیں گی. کیونکہ کوئی انسان بھی خواہ کسی بھی نیک رستے پہ چل رہا ہو فرشتہ نہیں ہو سکتا. غلطی، کمی، کوتاہی ہوتی ہے اس میں. فاستقم، کوئی دوسری آپشن نہیں، کوئی اور بھاگنے کا راستہ ہی نہیں. اسی پہ جمے رہو اور مایوس نہ ہو. جان کے غلطیاں نہ کرنا، جو ہو گئی. جو نیکیاں کرو گے نا وہ ان کو بھی دھو ڈالیں گی. ہوتا ہی ہے نا کہ انسان جب اس سے غلطی ہوتی ہے تو مایوسی آتی ہے، انسان کوستا ہے اپنے آپ کو، کیا فائدہ پھر یہ پڑھنے پڑھانے کا اور اس سارے کی، یہ تو کھیل ہی بنا لیا میں نے. لیکن ایسے میں انسان کو برائی تو چھوڑ دینی چاہیے لیکن نیکی کا راستہ نہیں چھوڑنا. اور نیکی کرو تاکہ جن چیزوں کے بارے میں تم کو ڈر ہے کہ کہیں اللہ کے ہاں ان کی پکڑ نہ ہو جائے. آپ دیکھیں کہ جیسے مثال کے طور پہ میں یہ پڑھانے کا کام کرتی ہوں تو مجھے سب سے زیادہ جس چیز کی پریشانی لاحق رہتی ہے وہ یہ کہ کوئی ایسی بات میری زبان سے نہ نکلے کہ جس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی آئے اور لوگوں میں کوئی غلط بات عام ہو جائے. تو اب یہ احساس تو لازمی ہونا چاہیے ہر تبلیغ کرنے والے کے اندر. اس سے کوئی بھی خالی نہیں، چاہے کوئی قرآن پڑھائے یا کوئی نماز سکھائے یا کوئی اور کام کرے، چھوٹے سے چھوٹا کام ہو یا بڑے سے بڑا. اس کا تو ہمیشہ خوف رہنا چاہیے کہ کوئی بات غلط نہ ہو. لیکن بات یہ نا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جان بوجھ کے نہ ہو. جتنی استطاعت ہے انسان تقوی اختیار کرے اپنے بس میں جو کچھ ہے. لیکن اگر یہی سمجھ لیا جائے کہ یہ قرآن پڑھانا ہی نہیں چاہیے سرے سے تو اس کا تو کوئی جواز نہیں نا. اور جان بوجھ کے تو کوئی بات غلط نہیں بتائی جاتی، صرف انبیاء علیہم السلام ہی غلطی سے پاک ہے. پھر ایسے میں شیطان کا وار کیا ہوتا ہے کہ یہ سب چھوڑ دو، کیا پتا تم سے کوئی ایسی بات ہو جائے جو تمہاری ساری نیکیاں برباد کر دے. یہ شیطان کا ایک بہت بڑا وار ہوتا ہے، مایوس کرنے لگتا ہے اچانک آپ کو. ایسے میں مایوس نہیں ہونا، اس کام سے ہٹنا نہیں. فاستقم، استقامت. اور اس کے لیے حوصلہ کیا دیتی ہے انسان کو چیز کہ ان الحسنات یذہبن السیئات. نیک نیتی سے اگر کوئی کوتاہی بھی ہو گئی نہ چاہتے ہوئے تو انشاءاللہ جو محنت ہو رہی ہے وہ اس کوتاہی کو ڈھانپ دے گی. اللہ اپنے بندوں کی نیتوں سے، ان کی محنتوں سے، ان کی کوششوں سے واقف ہے کہ وہ اس اپنے مشن میں کتنے سنجیدہ ہیں. اس سنجیدگی کے ساتھ اگر کوئی کمی بیشی بھی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے درگزر کرنے والا ہے. ذالک ذکری للذاکرین، یہ ایک یاد دہانی ہے یاد کرنے والوں کے لیے. انسان کو یہ بات بھول جاتی ہے اکثر، فرمایا یہ یاد رکھو، یہ یاد دہانی کی بات ہے. کیا کہ اقم الصلاۃ اور حسنات کی کثرت، کیونکہ ساری مشکلات کا واحد حل اللہ کی مدد ہے. اللہ کی مدد سے ہی سب مشکلات آسان ہو سکتی ہیں، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. لہٰذا اس سے مدد مانگتے رہو. اگر کوئی شک ہے کہیں کسی غلطی کا تو اس سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ دور کر دے. میں اپنی دعاؤں میں ایک دعا جو بہت کثرت سے مانگتی ہوں، آپ لوگ بھی شامل ضرور رکھیں، کہ اللہ تعالیٰ وہ کام سجھا دے جو کرنے کے ہیں، وہ طریقے بتا دے جس سے تیری پسند کا کام ہو جائے اور لوگوں کے فائدے کا ہو جائے. اور کوئی چیز جو اس کام میں تجھے پسند نہیں ہمیں اس سے کوسوں دور کر دے، ہمارا اس سے دل ہی اچاٹ کر دے جو تجھے پسند نہیں، اور جو تجھے پسند ہے ہمیں اس پہ جما دے اور شیطان کے وسوسوں سے بچا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ تو ہمیں حق کو حق دکھا اور اس کے اتباع کی توفیق دے، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے اجتناب یعنی بچنے کی توفیق دے.
اس کے بعد جب میں نے قرآن کھولا اور یہ آیات آئیں تو یوں لگا کہ جیسے میری اس دعا کا جواب ہو اس میں، کہ انسان اپنے طور پر جس چیز کو حق سمجھتا ہے اس کو اختیار کرے، اللہ سے مدد مانگے، نماز اور دعا سے مدد چاہے، اور پھر وصبر، صبر سے کام لے، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرے، جمع رہے۔ فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالی، لا یضیع اجر المحسنین، نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اگر آپ ایک کام کو نیکی سمجھ کر کر رہے ہیں تو اللہ اس کا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ پھر فرمایا فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ، پھر کیوں نہ ہوا کہ پچھلی جو بستیاں گزری ہیں اس میں کچھ سمجھدار لوگ ہوتے، اولو بقیہ، با اثر، با سمجھ، ینہون عن الفساد فی الارض، جو زمین میں فساد پھیلنے سے روکتے۔ یعنی پچھلی قوموں میں ایسے سمجھدار افراد کیوں نہ تھے کہ جو لوگوں کو فساد سے روکتے، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے تھے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ آج کے دور میں بھی کتنا فساد عام ہے اور روکنے والے کتنے تھوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گزشتہ بستیوں میں بھی اہل خیر بہت کم تھے جو لوگوں کو برائی سے روکتے۔ اچھا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کم کیوں ہوتے ہیں ایسے لوگ؟ اس لیے کہ یا تو قوم اتنی بگڑ چکی ہوتی ہے کہ لوگ ایسے ہوتے ہی خال خال ہیں، کہیں اس سیکٹر کو اگنور کیے رہتے ہیں کہ یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے کہ لوگوں کو دین کی طرف بلایا جائے۔ آج آپ پڑھنے والوں کو لوگ اگر یہ کہتے ہیں کہ دیوانے ہیں تو پڑھانے والوں کو کیا کہتے ہوں گے؟ کہ یہ بھی کوئی کرنے کا کام، اس کے لیے لوگ موجود ہیں جو کر رہے ہیں، یہ سب لوگ یہی سی ایک فیشن بن گیا، یہ شغل شروع ہو گیا۔ تو اول تو یہ کہ کرنے والے ہی کم ہیں، دوسرا یہ کہ جو کرنے والے ہیں وہ بھی اپنی عزت بچانے کے ڈر سے زبان ہی نہیں کھولتے۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگ مکھیوں کے چھتے میں ہاتھ لگانے والی بات ہے، یہ تو سب ہم کو پڑ جائیں گے، کسی کو روک کے تو دیکھیں آپ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت تھوڑے تھے۔ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور پیروی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، کس کی؟ مَا اُتْرِفُوا فِيهِ، جو دولت دیے گئے تھے اس دنیا میں۔ عمومی طور پر لوگ کن کے پیروکار ہوتے ہیں، کن کے طریقوں پہ چلتے ہیں؟ جن کے پاس مال و دولت ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا جدے گھر دانے وہ کملے بھی سیانے۔ جہاں مال و دولت ہوتی ہے وہاں ساری حماقتوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے۔ تو لوگوں نے خیر کی بات کی پرواہ کی بجائے کیا کیا؟ جنہیں دنیا کے سامان کی فراوانی دی گئی تھی یا جس دنیا کے سامان کی کثرت تھی ان مزوں کے پیچھے پڑ گئے۔ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور وہ مجرم تھے۔ جیسے بنی اسرائیل میں ہوا، شروع میں ان کے علماء نے کچھ روکا، پھر دیکھا لوگ برائی کثرت سے کرنے لگے، کیونکہ ایک دن آیا وہ خود بھی ساتھ شامل ہو گئے اور دنیا کے اندر پڑ گئے۔ ماں سے مراد دولت ہے، یعنی پیروی پیچھے پڑ گئے کس کے؟ دولت کے، یعنی جو خوشحالی دیے گئے تھے اسی میں مشغول ہو گئے، یہ مراد ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا، بِظُلْمٍ، ظلم کے ساتھ، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور اس کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہوں۔ یعنی کسی قوم پہ عذاب نہیں آتا جب تک اس میں اصلاح کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ تو پھر کرنے کا کام کیا ہے؟ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر تیرا رب چاہتا سب لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، سب کو ایک ہی دین پہ اکٹھا رکھتا، یعنی جبرن۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، ہمیشہ مختلف ہوتے رہیں گے۔ الا من رحم ربک، مگر جس پہ تیرا رب رحم کرے،
وہی حق کے ساتھ جڑا رہ سکتا ہے. وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اسی لیے تو اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا، یعنی آزمائش کے لیے، کہ حق اور باطل کو واضح بھی کر دیا اور پھر لوگوں کو اختیار دیا کہ اپنی عقل استعمال کر کے حق کو پہچانے اور اس پر چلیں. ورنہ انسان آنکھیں بند کر کے دوسروں کی باتوں پہ چلنے لگے تو پھر اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے تو عقل دی تھی نا استعمال کرو، وہ کی نہیں، صرف سنی سنائی پہ چل دیے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور پوری ہو گئی تیرے رب کی بات، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، ضرور بھر دوں گا جہنم کو، من الجنت والناس اجمعین، جنوں اور انسانوں سب کے سب سے. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور سب ہم سناتے ہیں آپ کو انبیاء کے قصوں میں سے. کس لیے سناتے ہیں یہ انبیاء کے واقعات؟ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ ہم تیرے دل کو مضبوط کر دیں. یہ سارے واقعات کس لیے سنائے گئے؟ کہ تیرے دل کو حق پر جما دیں. کہ پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی یہی ہوا، ان کی مخالفتیں بھی ہوئیں، ان کو تانے بھی دیے گئے اور ان کے ساتھ بدسلوکی بھی کی گئی. وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ، اور آ گیا تیرے پاس اس میں یعنی اس کتاب میں حق. وَمَوْعِظَةٌ، اور نصیحت، وَذِكْرَىٰ، اور یاد دہانی، لِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان لانے والوں کے لیے. وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کو جو نہیں ایمان لاتے، اعملوا علی مکانتکم، اپنی جگہ پہ کام کرتے رہو. انا عاملون، ہم بھی اپنے طریقے پہ کام کر رہے ہیں. وانتظروا، اور انتظار کرو، انا منتظرون، ہم بھی منتظر ہیں. تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کرتے ہیں. تم بھی انتظار کرو، دیکھو کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے، اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی غیب. یہ بڑی اہم بات ہے، کیونکہ بہت سے لوگ غیب دانی کا دعویٰ کرنے لگتے ہیں نا، پیشن گوئیاں کرنے لگتے ہیں، یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے، دھمکیاں دیتے ہیں. جب آپ خاص طور پر دین کے راستے پہ چلتے ہیں نا تو لوگ بڑی پیشن گوئیاں کرتے ہیں آپ کے بارے میں، عنقریب آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، دیکھیں تو صحیح آپ کا انجام کیا ہوتا ہے. ان کو کہاں سے غیب پتہ چل گیا کہ کیا ہونے والا اور کیا نہیں ہونے والا؟ نہیں، مجھے خواب آیا، مجھے خواب میں پتہ چل گیا. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے ہے غیب آسمانوں اور زمین کا. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سارے معاملے، سارا معاملہ اس کی طرف لوٹایا جاتا ہے. آپ فکر نہیں کریں، آپ کیا کریں؟ فَاعْبُدْهُ، بس اسی کی عبادت کرتے رہیں. وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اللہ پہ بھروسہ کر لیں. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں تیرا رب غافل اس چیز کے بارے میں جو تم عمل کر رہے ہو. تمہارے اعمال سے اللہ بے خبر نہیں، اللہ کو سب پتا ہے تم میں سے کون کیا کر رہا ہے، کس کام میں مشغول ہے، نیکی کے کام میں یا سازشوں میں، لوگوں کو دین کی طرف بلانے میں یا ان کا رستہ روکنے میں. سورۃ یوسف مکی سورت ہے، 111 آیات ہیں، 12 رکوع ہیں. مکہ میں بھی یہ آخری زمانے میں نازل ہوئی، یعنی ہجرت کے قریب کے دور میں، جب قریش کے لوگ اس بارے میں غور کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو قتل کر دیں یا جلاوطن کر دیں یا قید کر دیں. اسی زمانے میں بعض کفار مکہ نے یہود کے اشارے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے آپ سے سوال کیا کہ بنی اسرائیل کے مصر جانے کی وجہ کیا تھی. چونکہ اہل عرب اس قصے سے ناواقف تھے اور اس بات کا نام و نشان تک ان کی روایات میں نہیں تھا،
اور آپ کے لیے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا بھی کوئی ایسا فوری ذریعہ نہیں تھا، اور اس سے پہلے کبھی اس کا کوئی ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہی نہیں گیا تھا. تو اس لیے ان کو یہ توقع تھی کہ یا تو آپ اس کا صحیح اور تفصیلی جواب نہ دے سکیں گے، یا اس وقت ٹال مٹول کر کے بعد میں جواب دیں گے کسی یہودی وغیرہ سے پوچھ کر. اس طرح آپ کا بھرم کھل جائے گا کہ آپ سچے نبی نہیں ہیں. لیکن اس آزمائش میں انہیں خود ہی منہ کی کھانی پڑی. جس وقت جس مجلس میں آپ سے سوال کیا گیا، اسی مجلس میں یہ صورت آپ کی زبان پر جاری کر دی گئی، اور نہ صرف یہ کہ پورا تفصیلی قصہ بیک وقت بیان ہوا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو قریش کے اوپر بھی چسپاں کر دیا کہ تم بھی اپنے بھائی کے ساتھ وہی کچھ کر رہے ہو جو برادران یوسف نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا. اس طرح یہ واقعہ خود ان کی اپنی شرمندگی اور ہزیمت کا سبب بن گیا. تو اس واقعے میں بے شمار سبق ہیں جو ساتھ ساتھ آپ کو بتائے جائیں گے، اور اختتام پر بھی ان کا ایک خلاصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ کمپیئر کر کے بتایا جائے گا. تو ہم سورت پر براہ راست آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را. حروف مقطعات ہیں، الگ الگ حروف جن سے مل کر یہ کتاب بنی ہے عظیم الشان، جو ایک معجزہ ہے. تلک آیات الکتاب المبین. یہ آیات ہیں کتاب روشن کی، ایک واضح کتاب کی، اپنا مدعا صاف بیان کرنے والے کی. انا انزلناہ. بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے، اس کتاب کے اتارنے والے ہم ہیں. قرآناً عربیاً. عربی زبان کا قرآن ہے. عربی میں کیوں اتارا؟ لعلکم تعقلون. تاکہ تم سمجھ سکو. قرآن پاک عربی زبان میں کیوں اتارا گیا؟ اور پھر مخاطب تو ساری دنیا ہے اس کی، اور سب سے کہا جا رہا ہے لعلکم تعقلون. تو ہم بھلا اس کو کیسے سمجھیں جبکہ یہ ہماری زبان ہی میں نہیں اترا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جتنی بھی کتابیں آئیں وہ جس پیغمبر پر آئیں، جس قوم میں آئیں، انہی کی زبان میں آئیں. کوئی ایک بھی آسمانی کتاب ایسی نہ تھی کہ جو ایک مخصوص قوم کے پاس بھیجی گئی ہو اور زبان کسی دوسری قوم کی استعمال کی گئی ہو. اسی طرح اس کتاب کے پہلے مخاطب بھی عرب تھے، جن کے ذریعے یہ پیغام پوری دنیا میں پھیلایا جانا تھا. اس لیے انصاف کا تقاضا یہی تھا کہ جس قوم کے اندر سے نبی اٹھایا گیا ہے اسی قوم کی زبان میں یہ کتاب بھی آئے، تاکہ اپنے نبی کے ساتھ اس قوم کا کمیونیکیشن بہتر ہو سکے، وہ فوری طور پر براہ راست بات کو اچھی طرح سمجھ سکیں اور عمل کر سکیں، اور پھر اس امانت کو لے کر دوسرے لوگوں تک بھی پہنچا سکیں. اس کام کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے عربوں ہی کو کیوں چنا؟ اپنا آخری کلام عبرانی یا سریانی میں یا کسی آرامی زبان میں یا اس دور کی مشہور سپر پاور ایرانی یعنی فارسی زبان میں کیوں نہ اتار دیا، جو اس وقت کی مشہور زبانیں تھیں یا تاریخی زبانیں تھیں
یا جن میں پہلی کتابیں آ چکی تھیں ان میں کیوں نہیں؟ ایک تو بات یہ ہے کہ جس قوم میں آئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ زبان کے اعتبار سے عربی زبان دیگر تمام زبانوں پر معنی اور مفہوم کو سمونے کی وسعت زیادہ رکھتی ہے. اس کو عربی کہا بھی اسی لیے گیا کہ یہ اپنا مدعا کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کہنا چاہیں، اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کا سب سے زیادہ بہتر طریقہ رکھتی ہے. اور معنی کی جو باریکی ہوتی ہے، فرق ہوتا ہے، اس کے اندر جو لطافت ہوتی ہے، اس کے لیے الفاظ کی زیادہ بہتر سلیکشن اس زبان میں ملتی ہے. بعض اوقات ایک معنی کے لیے کئی الفاظ ملتے ہیں اور بعض اوقات ایک لفظ میں کئی معنی پائے جاتے ہیں. یہ چیز دیگر زبانوں میں نہیں ہے، اگر ہے بھی تو بہت کم. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ افصح العرب تھے، افصح اللسان تھے، اور ایک ایسی قوم کہ جس کا پورا انوائرنمنٹ صرف اور صرف زبان کے فروغ پر مرکوز ہو کر رہ گیا تھا، اس کو مدد کر رہا تھا. یہ کیسے؟ اس کو میں آسان الفاظ میں یوں کہوں گی کہ عربوں کے ہاں نہ کوئی انڈسٹری تھی، نہ کوئی فن تعمیر تھا، نہ کوئی آرٹ تھا. وہ قوم ایک وسیع صحرا میں، جس میں دن کے وقت تپتی دھوپ اور رات کے وقت کھلا آسمان ہوتا، اور اس فضا کے درمیان کچھ بہت بڑی رکاوٹیں نہ تھیں. کیونکہ جب ایسی قوم جس کے پاس دنیاوی اعتبار سے ترقی کے ذرائع بہت ہوں، مثلا ٹیکنالوجی ہے یا فن تعمیرات ہے یا اسی طرح کی اور چیزوں میں وہ مشغول ہے، تو قدرتی طور پر اس کا تعلق فطرت سے، نیچر سے کٹ جاتا ہے. مثلا جو شخص کمپیوٹر کا ماہر ہے، وہ سارا وقت ایک سکرین پر بیٹھ کر دنیا کو دیکھ رہا ہے، ایک مشین کے ذریعے یا ایک ٹیلی ویژن کے ذریعے. وہ براہ راست نیچر سے کوئی تعلق نہیں رکھتا. مشینی دنیا میں رہنے والا انسان عموماً کولڈنس کا شکار ہو جاتا ہے. انسانی جذبات اور احساسات کی کمی واقع ہو جاتی ہے. جو قوم عموماً صنعت و حرفت میں، ٹیکنالوجی میں ترقی کرتی ہے، وہاں کا ادب اور شعر و شاعری اور ایسی چیزیں زوال پذیر ہو جاتی ہیں. علامہ اقبال جس دور میں آئے وہ اسی دور میں آئے. اگر علامہ اقبال آ جاتے تو شاید ان کے کلام پر کچھ بہت زیادہ توجہ نہ دی جاتی، اس لیے کہ لوگوں کے پاس، کسی شاعر کے پاس پہنچ کے بیٹھ کے کلام سننے کا اتنا وقت ہی نہیں. وہ پریفر کرتے ہیں کہ گھر میں بیٹھ کے ٹیلی ویژن پر کچھ چیزیں دیکھ لیں. جتنا جتنا انسان ترقی کرتا جا رہا ہے، اس کے اندر سے انسانی حس، ادبی حس اور کائنات میں غور و فکر ایک عام انسان کے لیے مشکل سے مشکل اور دوبھر ہوتا چلا جا رہا ہے. جیسے اقبال نے کہا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا بندہ کوہستانی. کہ فطرت کے جو مقاصد ہیں اس کی حفاظت دو قسم کے لوگ کر سکتے ہیں، یا صحرا میں رہنے والے یا پہاڑوں میں رہنے والے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ زیادہ قریب سے اللہ کی قدرتوں کا مشاہدہ کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.